الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين الصراط المستقيم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جزاكم اللہ. بنائے سخن اس وقت اختصار پر ہے. کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ معروضات پیش کروں، اور اختصار کے ثبوت کے طور پر یہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ بسم اللہ سے پہلے ہم لوگ عموماً اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا. اس کا دو اسباب تھے. ایک تو بنا اختصار پر رکھنی تھی، دوسرے یہ کہ جہاں پہلے سے ذکر محمد جاری ہو وہاں پھر ضرورت ہی نہیں پیش آتی. دیکھیے، یہ صرف ایک سخن گسترانہ نکتہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جہاں نام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اور جہاں نور سیرت مصطفیٰ کی تجلی ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ وہاں شیطان ٹھہر سکے. اور اس لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ ہمیشہ صلوات، ذکر صلوات، اسے کرتے رہنے کی سعادت حاصل کیجیے. اس وقت تو آپ سب حضرات نے مل کے صلوات پڑھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ آپ کا کوئی دن خالی نہ جائے، کم سے کم ایک تسبیح صلوات کی پڑھا کریں جس میں 7 منٹ لگتے ہیں، صرف 6 یا 6.25 منٹ، 7 منٹ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ تیز پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ بے ادبی ذکر کی ہوتی ہے. ذکر پورا ادا ہو. اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہ ذکر پورا ادا ہو. ایک تسبیح کم سے کم ہر شخص کو پڑھنی. یہ وہ نماز مودت ہے جس میں وضو بھی شرط نہیں ہے. یہ ہمیشہ جاری رکھیے. دوسری بات یہ، آپ حضرات نعرے بلند کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. دشمنان خدا کو لرز براندام کرنے کے لیے نعرہ حیدری سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن یہ جو ذکر ہے صلوات، مجلسوں میں یہ کم نہ ہونے پائے. ہماری مجلسوں میں، محفلوں میں جب بھی نام گرامی سرکار رسالت مآب زبان پر آئے، یا سنیں آپ کسی سے، یا کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھیں آپ، نام گرامی پیغمبر نظر سے گزرے، فوراً آہستہ سے صحیح مگر صلوات پڑھنی چاہیے. اور اگر محفل ہے، مجلس ہے، تو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے کہ آپ حضرات صلوات کم پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو آہستہ سے پڑھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت سنگین وزین ذکر ہے جس کا بار نہیں اٹھا پا رہے ہیں. نہیں،
یہ وہ لطیف ترین اور عظیم ترین ذکر ہے کہ اگر یہ ذکر کرتے رہے آپ تو زندگی کے تمام سنگین ترین مصائب کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس ذکر کو سبک نہ سمجھیں، سبک نہیں ہے یہ ذکر، مختصر ہے، لطیف ہے، وزین ہے اور عظیم ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ دعا پوچھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، پریشانیاں ہیں، زندگی کی پریشانیاں کسی نہیں لاحق ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی کہیں بھی ہو۔ مجھے وہ ایک شعر یاد آتا ہے مرحوم پروفیسر اعزاز افضل صاحب کا۔ وہ شعر یہ ہے کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی۔ بڑا سائنٹیفک شعر ہے اور حقیقی شعر ہے۔ تو چاہے کوہ ہمالیہ ہو اور چاہے کوئی معمولی سا ذرہ، ہر وجود میں ایک زلزلہ چھپا ہوا ہے۔ ان تمام زلزلوں میں جو ذکر مبارک انسان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے وہ ذکر صلوات ہے۔ اور بات بالکل سامنے کی ہے، دیکھیے بہت سی باتیں سامنے کی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی تاکید کے طور پر اسے دہرانا پڑتا ہے، یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ اور میں ایسے مواقع کو اس لیے بھی استعمال کرتا ہوں کہ بھئی لوگوں کو یاد رہے گا فلاں جگہ گئے تھے، افتتاحیہ تقریر تھی مگر اس میں بھی خطیب نے یہ بات کہی تھی، تو وہ یاد رہ جائے تاکید کے طور پر کہ اس سے بڑا کوئی ذکر ہے نہیں، اس سے بڑی کوئی دعا ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی امر الہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی اوامر الہیہ ہیں قرآن مجید پورا پڑھیے کس طرح سے ہیں وہ۔ اللہ ہے، خالق ہے، رب ہے، مالک ہے ہمارا، جس طرح سے چاہے ہمیں حکم دے اور جس بات کا چاہے ہمیں حکم دے، چنانچہ اس نے احکامات صادر فرمائے ہیں، اس کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کو جاؤ، تم عمرہ کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو، کرو اور نہ کرو یہ احکام ہیں اس کے۔ صرف ایک حکم ایسا ہے جو اس نے یہ نہیں کہا تم کرو، صرف ایک حکم ہے جو اس نے کہا دیکھو میں یہ ذکر کرتا ہوں، میرے خاص فرشتے یہ ذکر کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو اس سے بڑا کوئی ذکر ہوگا؟ یاد ہے نا، میں ایک بار آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس آیت کی تلاوت کی برکت بھی شامل محفل اور شامل حال ہو جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس ذکر مبارک کی حرمت ہے، عظمت ہے، تاثیر ہے، آثار ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے حضور کے دامن کو تھامنے کا، سیرت سے وابستگی کا۔ حضور حقیقتاً رحمت عالمین ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی، یہ بھی غیر معمولی آیت ہے، جس کو میں نے ابھی خطبے کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تصویر، سرکار کی جو تصویر قرآن نے پیش کی ہے اور وہ تصویر جو دنیا والوں نے پیش کی، اس میں کتنا تضاد ہے، تناقض ہے اور تضاد۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضور کی سیرت سے متعلق مسلسل گفتگو ہوتی رہے۔ اور اس لیے جو بات میں نے پرسوں یہاں عرض کی تھی اور کل انچولی میں عرض کی تھی، کل بھی یہاں اور انچولی دونوں جگہ عرض کی، پھر عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، یہ 2 مہینے 8 دن،
آپ غم رسول میں شرکت کرتے ہیں، اس غم کا بھرپور اظہار کرتے ہیں، مواسات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس پورے شہر کو سیاہ پوش بنا دیتے ہیں آپ اظہار غم میں۔ اسی طرح 9 ربیع الاول سے لے کر کم سے کم اس مہینے کے آخر تک پورے شہر میں چراغاں ہونا چاہیے بنام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مومن کے دروازے پر جس طرح پرچم حضرت عباس لگا ہوتا ہے نا، ہر مومن کے دروازے پر کم سے کم 9 ربیع الاول سے یہ لکھا ہوا ہو قمقموں کی روشنی میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، یہ لکھا ہوا ہو، اور واقعاً ہر گھر میں جس طرح مجلس ہوتی ہے نا، تبرکاً بھی مجلس ہوتی ہے، 4 آدمی اکٹھا ہو گئے، کسی نے ایک سلام پڑھ دیا، مجلس ہو گئی، اسی طرح ہر گھر میں ایک محفل میلاد منعقد ہونی چاہیے، اور بڑے بڑے مراکز میں شان و شوکت کے ساتھ پرشکوہ انداز میں ہونی چاہیے، تاکہ عظمت ذکر مصطفیٰ بھی برقرار رہے اور حضور سے آپ کے عشق کا اظہار بھی ہوتا رہے۔ اسے ایک تحریک سمجھ لیجئے، اسے ایک مقصد حیات سمجھ لیجئے۔ کئی حضرات نے مجھ سے کہا کہ یہاں میلاد کی کوئی روایت ہی قائم نہیں ہے، مجلسیں تو ہوتی ہیں، خوب شاندار پرشکوہ طریقے سے ہوتی ہیں، مجلسوں کی شان اور اس کے شکوہ میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن ساتھ میں ذکر مصطفیٰ بالخصوص سرکار رسالت مآب کا تذکرہ بطور خاص ہوتا رہنا چاہیے۔ سیرت سیرت سیرت، ہم سے آ کے دنیا پوچھے کہ مصطفیٰ کی سیرت کیا تھی، جو نہ پوچھے آ کے کم سے کم ہماری آواز اس تک پہنچ جائے کہ مصطفیٰ کی سیرت کیا تھی۔ وہ جسے دنیا امی سمجھتی ہے، یہ امی کا لقب تو یاد رہتا ہے، یہ نہیں یاد رہتا کہ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم۔ دیکھیے نا کس کا رجحان کس طرف ہے، کس کا رجحان کس طرف ہے۔ ایک لفظ امی لے لیا اور اس کی اپنی جیسی توجیہ کر لی، اور جو حضور نے خود اپنا تعارف کرایا، یہ تعارف ہے نا، انا میں مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، یہ نہیں یاد رہتا۔ اسے پوری طاقت صرف کی گئی بنو امیہ کے درباری مفسروں اور محدثوں نے اور علماء نے کہ صاحب یہ روایت ضعیف ہے، اور صرف اتنا ہی ہوتا نا تو ضعیف نہ کہتے، شاید آگے بھی تو ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا در ہیں۔ علی سے بغض رکھنے کے بنا پر علی کے بغض میں فضائل نبی کا انکار ہو رہا ہے، کیا ستم ہے۔ اور یہی نہیں کہ فضائل نبی کا انکار ہوا، احکام خدا پامال کیے گئے علی کے بغض میں، مولا امیر المومنین کے بغض میں احکام خدا پامال کیے گئے اور فضائل مصطفیٰ کو چھپایا گیا۔ بہرحال تو آپ ایک مشن بنانی سمجھیں، اس دور میں بطور خاص آپ کا ہدف یہ ہے، ہدف زندگی، مقصد زندگی یہ ہے کہ سچی صحیح سیرت جناب رسالت مآب آپ زیادہ سے زیادہ بیان کریں، تاکہ کوئی ایسا شقی پیدا نہ ہونے پائے جو لقب مبارک امی کی غلط تفسیر بیان کر سکے۔